دل مضطر سکون پائے جہاں آج کے خطبہ جمعہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے اور آپ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ کے والد صاحب کا نام زید بن عمر تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوم قیامت کو تمام امت کے برابر ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے رفیع بن مالک اور حضرت ابی بن کعب کے ساتھ مواخات قائم کی۔ یہ جنگ بدر میں تو شامل نہ ہو سکے، مگر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا کیا، اس وجہ سے ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ میں بھی اس وجہ سے شامل نہ ہو سکے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور حضرت طلحہ کو ایک جائزے کے لیے یا کسی کام کے لیے ایک جگہ بھجوایا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ پیچھے جنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے، گو کہ یہ اس وقت واپس پہنچے جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دوسرے صحابی جن کا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ذکر فرمایا وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ان کے ساتھ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ پھر دیگر صحابہ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انتخاب خلافت کی شورا میں بھی شامل تھے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ ان کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں ہی اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی، اور یہ پہلے 8 مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے دار ارقم سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ آپ کو پیش کیا، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہو۔ لہٰذا آپ کینکا کے بازار میں ہر روز تجارت کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب ایک دن آپ مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر زعفران کے نشان دیکھے تو پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں اس قدر برکت رکھی تھی، جس کی مثال دیتے ہوئے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو امید کرتا کہ سونا یا چاندی نکلے گی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف دیکھا تو اپنے ساتھ 2 نوجوان انصار لڑکوں کو کھڑا ہوا پایا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ اس پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم کیا کہ تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ اس پر اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، تکالیف پہنچاتا ہے، اس لیے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح دوسرے انصار نوجوان نے بھی یہی سوال کیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے تو وہ دونوں ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جا کر مار ڈالا۔ روایات کے مطابق ان دونوں نوجوانوں کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ پیار اور محبت کا جذبہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پایا جاتا تھا۔